کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ دو نعمتیں ایسی نعمت ہیں کہ اکثر لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں، اکثر ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کا نقصان کر دیتے ہیں اکثر لوگ۔ فرمایا ایک تو ہے صحت کی حالت، کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے، تو اکثر وہ اس صحت کو ضائع کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب صحت عطا فرمائی ہے، جب تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان دو چیزوں کو انڈر لائن کیا ہے، ان کو سمجھانا چاہا ہے، وہ یہی سمجھانا چاہا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو صحت دی ہو تو اکثر لوگ جب ٹائم اس میں خراب کرتے ہیں، تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹائم خراب نہ کریں۔ صحیح سلامت ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو اللہ کو یاد کریں، خیر کے کاموں میں وقت کو لگائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت کو لہو و لعب میں، گھومنے میں، مستیوں میں، موج مستی میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں اور اس طرح کے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، سوچو، ہم لوگوں کو صحت ملی ہوئی ہے، کتنا ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کتنا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، کتنا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اچھی خاصی آنکھوں کے اندر اللہ نے بینائی دی ہوئی ہے، زبان سے آواز نکل رہی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے، کانوں کے اندر آواز ٹھیک آ رہی ہے، لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ سارا وقت جو جا رہا ہے وہ اپنا کانوں میں لگا کر کے میوزک سننے میں جا رہا ہے، فلمیں دیکھنے میں جا رہا ہے، سارا ٹائم ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے، آنکھوں سے بد نظری کرنے میں ہمارا ٹائم جو ہے خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ حضور نے سمجھایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحیح سلامت ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ صحت کی حالت جو ہوگی وہ نافرمانیوں میں لگے گی، فرما برداری کے کاموں میں نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ لیجئے اتنی بیماریاں ہمیں ملتی نہیں جتنی ہم زبردستی اپنا آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ کھانے کا مسئلہ لے لیجئے، عید الاضحیٰ کا وقت چل رہا ہے، تو کھانے میں اپنے آپ کو اتنا کھائیں گے کہ بس پوچھو مت، جیسے ایک سال میں پتہ نہیں کیا آنے والا ہے، یہ 3 دن تو ہے ہی کھانے پینے کے لیے، بنے اس کام کے لیے ہیں، ایک سے ایک آئٹم بنا رہے ہیں، اور سب کچھ بہت اچھی بات ہے، بنانے چاہیے، مگر بھائی اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھو۔ اب اتنا کھا لیا کہ وہ منہ میں باہر نکلنے کو تیار ہے۔ اب کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے، معجون لے رہے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں طرح طرح کی دوائیں لے رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ہضم کرو کیونکہ دوپہر کو پھر جانا ہے۔ اور ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان دعوت والوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، ہر آدمی کے بس کل دوپہر کو آپ کو ضرور آنا ہے، ٹھیک ہے بھائی صاحب آ جائیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا فون، مفتی صاحب کل دوپہر کو آپ کو ضرور آنا ہے، تیسرا فون ارے بھائی 5-10 فون آ گئے ہیں، اب کہاں آدمی جائے گا بھائی۔ تو ایسے وقت کی دعوتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بقرہ عید پہ تو سب، عید الاضحیٰ پہ سب کو بلاتے ہیں، لہٰذا کوئی فون کر رہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے وقت ہوگا تو۔ ابھی یہ زبیر ہے، یہ پتہ نہیں کل کی بات کہہ رہے تھے مفتی صاحب کل شام کو تو ضرور آنا ہے، جبکہ کل شام کی بکنگ بقرہ عید سے پہلے ہی کئی لوگوں نے کر رکھی ہے کہ مفتی صاحب آنا ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو مفتی صاحب نہیں آؤ تو لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا کیسا تعلق ہے، تمہارے کہنے سے ہی مفتی صاحب نہیں آئے۔ ابے تو بھائی کہاں جائے، 4-5 جگہ پہلے سے ہی بک ہے۔ اب ایک آدمی، اب مجھ سے تو اتنا کھایا بھی نہیں جاتا ہے، میری صحت دیکھ رہے ہوں گے آپ، اب کہاں جا کر کے کھائیں؟ اچھا ٹیفن لے جایا کرے، زبیر بھائی بتا رہے ہیں کہ ٹیفن لے جایا کرے، یہ طریقہ بھی اچھا ہے۔ تو بھائی
ایسے وقت میں زیادہ زور نہیں دینا چاہیے. آپ کا کام ہے ٹھیک ہے, محبت میں بلا رہے ہو, کوئی پہنچ جائے تو اچھی بات, نہیں آیا تو کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں ہے. ایک آدمی کہاں جائے, وہ عبد الماجد بیٹھے ہیں, وہ کل شام بک کر رہے تھے کسی ٹائم کی. میں نے کہا کہ بھائی 3 دن جو ہے کوئی ٹائم نہیں, اس کے بعد میں ملنا. اور ایک لڑکا ملا ابھی عید سے پہلے, وہ سہیل, وہ کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو کسی دن ضرور آنا ہے. میں نے اچھا, اس کے علاوہ تو کباب بھون کے تم کھاتے ہو, پورے سال تم جو ہے طرح طرح کے کھانے بنا کے کھاتے ہو, بقرعید میں ہم تمہیں یاد آ رہے ہیں, بقرعید کی کوئی دعوت قبول نہیں ہوگی. تو اس وقت میں ایک عجیب سا ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی دعوت دعوت دعوت, یہ چیز غلط ہو رہی ہے. کوئی دعوت سے پیار محبت بڑھتا ہے, ہونی چاہیے, کرنی چاہیے, لیکن جب کوئی چیز حد سے بڑھنے لگے نا تو پھر اس کو بند کرنا ضروری ہے. جب حد سے بڑھنے لگے تو پھر اس پہ بندش لگانی ضروری ہے. کوئی بھی چیز ہو ایک لمٹ تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب لمٹ سے بڑھنے لگے تو پھر اس پر جو ہے بندش لگانی ضروری ہے. اب جب صحت کی حالت میں آدمی 3 4 باجے تو نمٹا رہے ہیں, 10 جگہ بھی 5 جگہ بھی سب کر رہے ہیں, سب کا دل رکھ رہے ہیں, بالکل بڑے دل والے لوگ ہیں وہ. جتنی جگہ دعوت ہو رہی سب جگہ جا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. تو اس سے تو صحت خراب ہو جائے گی بھائی. جب بار بار آدمی کھائے گا, دوپہر کو الگ, شام کو الگ, اور صبح کو الگ, اور 3 بجے الگ, اور 4 بجے الگ, تو جو صحت کی حالت ہے وہ تو خراب ہونی ہے. تو اس لیے بھائی کھانے پینے میں احتیاط رکھا کرو. اتنے بیمار ہم ہوتے نہیں جتنا زبردستی کا اپنا آپ کو بیمار کر لیتے ہیں, الٹی سیدھی کھا کھا کر کے اپنا آپ کو بیمار کر لیتے ہیں.